سردار ایاز صادق صاحب 199 votes. میں سردار ایاز صادق صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈائریکٹ لائن اجمل جامی میں خوش آمدید۔ جمعہ ہفتہ اتوار یہ پروگرام آپ ایک نیوز پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ نہ کسی کا ایجنڈا نہ کسی کی لائن، بات ہوتی ہے صرف ڈائریکٹ لائن میں۔ اور ہمارے پروگرام کا یہ طرح امتیاز رہا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے آغاز میں ہمیشہ کوئی خبر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اسی پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجمل جامی مسلسل آپ کو آگاہ کر رہا تھا کہ میری اطلاعات کے مطابق سرفراز بگٹی بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی جانب سے سی ایم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ آج سے نہیں بلکہ جب چناؤ ہو رہا تھا تب سے آنورڈ ہم مسلسل اپنی ٹرانسمیشنز میں اپنے پروگراموں میں بگٹی صاحب کے نام کے حوالے سے اپنی اطلاعات کی بنیاد پر یہ عرض کر رہے تھے۔ وہ خبر درست ثابت ہوئی تو یہ اعزاز پروگرام ڈائریکٹ لائن کے حصے میں جاتا ہے کہ خبر ہماری درست ثابت ہوئی۔ اب آپ سوچیں گے آج کی خبر میں آپ کو کیا دینے جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ میں آج کی جو سیاسی چومکھی لڑائی لڑی جا رہی ہے ایوان میں ایوان کے باہر اس پہ بات کروں یا آگے کیا ہونے جا رہا ہے ملک میں، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ آج کی خبر بھی انتہائی اہم ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ آج محمود خان اچکزئی صاحب بھی ایوان میں بولے، خوب بولے۔ پی ٹی آئی بڑی خوش ہوئی جیسے وہ بول رہے تھے، ہدف تنقید انہوں نے ریاست کو بنایا، سیاسی جماعتوں کو بنایا، آگے مل کر چلنے کی بات بھی کی۔ خبر میرے پاس یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے صدر کے امیدوار ہوں گے۔ صدر پاکستان کا جب مارکا لڑا جائے گا، چناؤ لڑا جائے گا تو آصف علی زرداری صاحب ایک جانب ہوں گے اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ صدر کے امیدوار ہوں گے۔ ابتدائی طور پر محمود خان اچکزئی صاحب بھی حامی بھر چکے ہیں۔ دیٹ ول بی کوائٹ این انٹرسٹنگ بیٹل۔ ایک طرف محمود خان اچکزئی صاحب اور دوسری جانب نون لیگ اور زرداری صاحب، کیونکہ یہ وہی محمود خان اچکزئی ہیں جو کبھی پی ڈی ایم میں تھے، جو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے ساتھ تھے۔ دوسری جانب حضرت مولانا بھی ہوں گے جو کہ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ آج کی دو اہم خبریں ہیں جو آپ تک پہنچانی ہیں۔ وہ جب منظر عام پر آئیں گے بحیثیت صدر کے امیدوار کے تو صورتحال مزید دلچسپ ہو جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں آج کے منظرنامے کے اوپر۔ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا چناؤ ہو گیا، مختلف جو حملے ایک دوسرے پہ کیے گئے، سیاسی نعرے لگائے گئے، کبھی جوتے لہرائے گئے تو کبھی اپنے اپنے پسندیدہ رہنماؤں کی تصویریں لے کے آئے گئے، کبھی گھڑی لہرائی گئی۔ اس شور شرابے کے بیچ میں اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو گیا، اپنے عہدے وہ سنبھال چکے۔ اب وزیر اعظم کا انتخاب ہونے جا رہا ہے اور پھر صدر مملکت کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ لیکن بحیثیت ایک پاکستانی عام شہری کے ایک امید تھی کہ شاید انتخابات کے نتیجے میں جو اسمبلی معرض وجود میں آئے وہ ملک کو اور کچھ نہیں تو سیاسی استحکام شاید نصیب دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سیاسی استحکام جو حالیہ دو چار دن گزرے اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید ابھی بھی خواب ہے، کیونکہ اپوزیشن ہو یا حکومتی جماعتیں یہ مل بیٹھنے کو تیار نہیں۔ وجہ آج جنید اکبر صاحب جو ڈپٹی اسپیکر کے لیے امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا ایک بڑا اہم بیان ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، دیکھیے۔ ووٹر نے ہمیں یہ نہیں کیا کہ جا کے قانون سازی کرے کہ وہاں پر آپ جو ہے خاموشی سے یہ برداشت کریں۔ ہم خاموشی سے نہیں آئیں گے جب تک ہمارا قیادت، ہمارا لیڈر باہر نہیں نکلے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کرسی پہ عزت سے بیٹھ جائے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، ہم یہاں پر کوئی مفاہمت کے لیے نہیں آئے، نہ کوئی بات کرنے آئیں گے، اور جو بھی بات کرے گا ہم اس کے خلاف اٹھیں گے۔ کس آئین کی بات کرتے ہو، کس جمہوریت کی بات کرتے ہو، کس پارلیمنٹ کی بات کرتے ہو جس میں آدھے سے زیادہ درس میں ہارے ہوئے لوگ آئے ہوئے۔ اور عمر ایوب صاحب نے کہا عمران کو ایوان میں واپس لانا ہے۔ جنید اکبر کہتے ہیں ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے، نامعلوم لوگ جو حق مار کر آئے ہیں وہ نکالے جائیں، اسمبلی ہم نہیں چلنے دیں گے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، کوئی مفاہمت کرنے ہم اسمبلی میں نہیں آئے۔ اس سے تحریک انصاف کا جو پس منظر ہے، ان کی جو سوچ ہے اس کی عکاسی ہوتی ہے۔ جواب میں آسن اقبال صاحب بھی آج مخاطب تھے، نپی تولی ڈھنگ کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے جناب کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا، کوئی ایک سیاسی جماعت، کوئی ایک رہنما ملک کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان سے نہیں نکال سکتا۔ اس بیچ میں فاروق ستار صاحب بھی بولے، ان کا بھی بڑا معنی خیز جملہ تھا، آپ کو یاد ہے، شعر و شاعری کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک مصرعہ پڑھا کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کے نہیں۔ معلوم نہیں کہ وہ کس کے لیے کہہ رہے تھے، حالانکہ بیٹھ کہیں اور رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو سیاسی شور شرابہ ہے، اس سے یقیناً ابھی آپ جب مجھے دیکھ رہے ہوں گے تنگ آ چکے ہوں گے کہ دن بھر بھی آپ نے یہی ایک دوسرے پہ حملے دیکھے، بیان بازیاں دیکھیں، لیکن کوئی دن بھر ایسی بات نہیں آپ نے سنی کہ حل کیا ہے سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر، سیاسی استحکام کے لیے، معاشی استحکام کے لیے۔ تو اس موضوع پر ہم نے آج زحمت دی پروگرام میں، شور شرابہ کم کرنے کے لیے، حل پہ بات کرنے کے لیے، آپ کو کوئی امید دلانے کے لیے سابق وزیر خزانہ
انتہائی نامور شخصیت جناب مفتاح اسماعیل صاحب کو کہ ہمیشہ تدبر کی بات کرتے ہیں. مفتاح صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ڈائریکٹ لائن میں آپ آج تشریف لائے اور بہت خوشی کی بات, ہمارے لیے اعزاز. حضور یہ انتخاب بھی ہو گیا, نتیجہ بھی آ گیا, عہدے بھی بانٹے جا رہے ہیں, لیکن سیاسی استحکام ابھی بھی ایک خواب لگتا ہے. کیونکہ اگر میں آپ کو آج کی تازہ 2 اپڈیٹس دوں تو ایک جانب IMF کو لکھا خط ہے, دوسری جانب 33 کے قریب امریکی لا میکرز ہیں جنہوں نے صدر بائیڈن کو اور سیکرٹری بلنکن کو خط لکھا ہے کہ پاکستانی جو نتائج انتخابات کے انہیں نہ مانا جائے اور صاف اور شفاف جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوتی تو تب تک اس حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے. PTI اپنے لیے بہت بڑی فتح قرار دے رہی ہے. تو انٹرنل فیکٹرز تو اپنی جگہ, ایکسٹرنل فیکٹرز بھی سر اٹھا رہے ہیں اور بھی سوالیہ نشان کھڑے کر رہے ہیں. سو ویئر وی آر ہیڈنگ ناؤ؟ دیکھیے جاوید صاحب, میرے خیال سے جو جہاں تک IMF کو خط تھا, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی معنی رکھتا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ وہ IMF جو ہے وہ حکومت وقت سے ڈیل کرتی ہے. وہ اس چیز کا آڈٹ نہیں کراتی کہ حکومت وقت جو تھی وہ صحیح الیکشن میں آئی تھی, اس کے فارم 45 یا فارم 47 جو تھے وہ ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے تھے یا نہیں. یہ اس کا کام نہیں ہے. ٹھیک, مطلب مطلب سو یہ اس کا پرویو کا مینڈیٹ نہیں ہے. تو وہ IMF کو خط لکھنا جو تھا وہ ایک میرے خیال سے خان صاحب کی غلطی تھی. یہ پہلے خان صاحب کر چکے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال جب شوکت ترین صاحب نے کوشش کری تھی پروگرام سیبوٹاژ, اور اس سے پہلے جب 14 میں بھی دھرنا تھا تو خان صاحب بار بار یہ کہتے تھے کہ ہم IMF ورلڈ بینک کو لون واپس نہیں کریں گے. اوبویسلی خان صاحب کی اگر حکومت کبھی آئی تو یہ بھی اسی پروگرام میں جائیں گے. اور نہ خان صاحب نے 18 میں آنے کے بعد IMF سے پروگرام کرنے پہ یہ کہا تھا کہ یار وہ RTS بند ہو گئے تھے تو چلو پہلے اس کا آڈٹ کرتے ہیں پھر ہم آپ سے لون لیں گے. تو IMF نے اس وقت خان صاحب سے RTS بند ہونے پہ آبجیکشن نہیں اٹھایا تھا. اس بار یہ فارم 47 پہ آبجیکشن نہیں اٹھائے گا. یہ IMF کا کام نہیں ہے. اچھا, جو امریکنوں نے جو 30 لوگوں نے لیٹر لکھا 33 پریسائسلی, تو وہ میرے خیال سے تھوڑا سا سگنیفیکنٹ ہے. اور ظاہر ہے کہ PTI کی ایک بڑی اچھی لابنگ آپریشن ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر اس ٹائپ کی مطلب الیکشنز ہمارے ہاں کبھی مطلب کوئی پرسٹین تو نہیں ہوتے, کبھی بہت زیادہ صاف اور شفاف تو نہیں ہوتے. اس بار جو ہے وہ ایک میرے خیال سے ایک نیا قسم کی تاریخ رقم کی گئی ہے. تو سوال تو اٹھیں گے. اس سے یہ نہیں کہ حکومت چلے جائے گی یا سیاسی استحکام ختم ہو جائے گا, لیکن سوال اٹھتے رہیں گے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ یہ سگنیفیکنٹ ہے ان لا میکرز کا خط لکھنا, کچھ 4 5 10 ہوتے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ معمول کی کارروائی ہے. یہ 33 ہے ان ٹوٹل, اور یہ اکثریت ان کی ڈیموکریٹس کی ہے. اس میں خاص بات بھی بتا دوں آپ کو مفتاح بھائی اور باقی جو سن رہے ہیں, یہ پرامیلا جیاپال ہیں. یہ وہ قانون ساز ہیں جو ہمیشہ مسئلہ کشمیر پہ پاکستان کے موقف کی حمایت کرتے آئے ہیں. اگر وہ بھی سگنیٹریز میں شامل ہیں تو آبویسلی میں پھر بحیثیت صحافی تو آپ جیسی شخصیت سے پوچھوں گا نا کہ ناؤ اٹ از مور دین سگنیفیکنٹ, اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں امریکہ کے اندر جو ہے نا یہ جسپیل صاحبہ جو ہیں یا دیگر ہیں, یہ پروگریسو لیفٹ کی طرف ہیں, بہت زیادہ لیفٹ کے اوپر ہوتے ہیں یہ واشنگٹن اسٹیٹ سے. لیکن 435 امریکی کانگریشنل ممبرز ہوتے ہیں اور 100 سینیٹر ہوتے ہیں. تو 535 کا یہ پوری پارلیمنٹ ہے, اس میں سے 30 دکھائے تو یہ تقریباً 5-6% ہوتا ہے. اور یہ کوئی اتنی مطلب یہ سگنیفیکنٹ ہے لیکن کوئی اتنی ارتھ شیٹرنگ بات نہیں ہے. اگر آپ سیریس لابنگ ایفرٹ کرتے ہیں, اور کیونکہ یہاں پہ ایسا ہوا ہے تو امریکن وہ لکھ دیتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کو لکھ دیں گے. US کوئی ایڈ تو ہم کو دیتا نہیں ہے کہ وہ ایڈ کے اندر کوئی رائٹر لگا دیں گے. تو لیکن میں نہیں سمجھتا, سچی بات ہے جامی صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. اوبویسلی مطلب اسٹیٹ بینک کی شاید کسی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ میں بھی شاید یہ بات آ جائے لکھی ہوئی, لیکن اس سے میرے خیال سے سیاسی انسٹیبلٹی یہاں پہ نہیں بڑھے گی. نہیں بڑھے گی, ٹھیک, اللہ کرے ایسا ہی ہو. لیکن جو ہمیں اسمبلی کے اندر اور باہر مناظر اب دیکھنے کو مل رہے ہیں, وہ لوگ جو غائب تھے, روپوش تھے, مجبور تھے, وہ اب آبویسلی ایک مینڈیٹ لے کے آئے ہیں. آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی بولیں گے, ٹی وی اسکرینس پر بھی آئیں گے, منظر عام پر بھی آئیں گے. ایک اچھا خاصا مینڈیٹ ہے. اور اسمبلی کے جو سیشنز ہم نے اب تک دیکھے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ اسمبلی معمول کی کارروائی کر پائے گی؟ میری دعا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالے. بات سچی یہ ہے کہ ہم دونوں جانتے ہیں حبیب صاحب کے اب کے 47 اور 45 میں بھی بڑا گلف تھا, اور جو یہ 47 پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ وہ 47 پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اور
جو اچھی بات ہے کہ چلو آج خان صاحب نے کم از کم ہمارے محمود خان اچکزئی صاحب کو کم از کم ایک لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل ایکٹر سمجھا، اور میں اس پہ آنے لگا ہوں کیونکہ یہ ابھی تک کی میری خبر ہے اور کافی مصدقہ خبر میں دے رہا ہوں. ایک دو ذمہ داروں سے بات میں نے کی دونوں طرف سے، دین آئی تھاٹ کہ اب میری تصدیق ہوئی تو خبر دیتا ہوں. یہ تو ان کے آپ کو یاد ہے نا کسی زمانے میں تو چادر جیسے وہ اڑتے ہیں اس کی وہ کاپی کر کے بھی ان کو یاد کیا کرتے تھے. لیکن اب دیکھیں نا کل کے جو دشمن تھے آج کے دوست بن رہے ہیں، سیاست کیا رنگ دکھاتی ہے. یہ موو کیسی ہوگی ویسے اگر محمود خان اچکزئی صاحب آتے ہیں سامنے تو؟ میں آپ کو سچ بتاؤں، دیکھیں سیاست میں اختلافات ہونے چاہیے، کل کے مخالف ہونے چاہیے جو آج کے اتحادی بن جائیں، لیکن دشمنی نہیں کرنی چاہیے. آخر میں تو سپوزٹلی سب کا ایم وہی ہے نا کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ عمران خان صاحب اپنی کرسی کے لیے کر رہے ہیں، یا نواز شریف صاحب اپنی کرسی کے لیے کر رہے ہیں، یا آصف زرداری صاحب اپنی کرسی کے لیے کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے برسوں سے محنت کر رہے ہیں صاحب. تو جب یہ کر رہے ہیں محنت تو اس میں اختلاف ضرور ہو سکتا ہے آپ کا نظریے پہ، لیکن آپ کی دشمنی نہیں ہونی چاہیے. اور میں سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب کی اگر ایک بڑی فالٹ ہے سیاست کے اندر جس سے ان کو سیاسی پذیرائی بھی ملی ہے، وہ یہ کہ کسی اور لیجیٹیمیٹ نہیں ماننا، کہ بس میں صحیح ہوں اور باقی سب چور ہیں، باقی سب کو کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے نا، اس کی وجہ سے یہ تنہا بھی ہوئے، اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی ہوئے. اور اگر ان سب کو یہ لیجیٹیمیٹ پلیئر مانتے تو شاید پاکستان اس در نہیں پہنچتا، کچھ اور بھی ہوتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب اس وقت میں ابھی حل کی طرف بھی آ رہا ہوں، نہ صرف معاشی حل پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے بلکہ سیاسی حل پہ. لیکن اس سے پہلے چونکہ آپ نے خود ذکر کیا فارم 45 فارم 47 جو ہر جگہ زیر بحث ہے، کبھی سلیکٹڈ کہا جاتا تھا، RTS کا جو الزام ہے وہ عائد کیا جاتا تھا، اب فارم 45 اور 47 سے عوام روشناس ہوئے ہیں. مفتیٰ صاحب سچی بات بتائیں، واقعی اس دفعہ ماضی کی نسبت زیادہ گڑبڑ ہوئی ہے یا معمول کی کارروائی تھی؟ یار میں نے تو بڑا دیکھیں نا ایک عاجزانہ سا سوال پوچھا کہ معمول کی کارروائی تھی یا کچھ گڑبڑ کا لیول کچھ اور ہے. دیکھیے جو 18 میں پری پول ریگنگ کروائی تھی، TLP کو اوپر لے کے آیا تھا، مسلم لیگ کے ووٹ توڑوائے تھے، اور پھر کئی سیٹوں پہ مسلم لیگ کی مجھے پتا ہے فار انسٹنس کے شاہد عباسی صاحب کی سیٹ پہ 30,000 ووٹ ڈلوائے تھے مری کے اندر صداقت عباسی صاحب کو. سائرہ تارڑ صاحبہ کی سیٹ تھی، کراچی میں شہباز شریف صاحب کی سیٹ تھی. مطلب ایسی سیٹیں تھیں جو کہ گارنٹیڈ مسلم لیگ جیتی ہوئی تھی، جس کو ہرایا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں برابر آ جائیں. اس کے بعد پھر سارے انڈیپینڈنٹس کو ان کے پاس ملایا گیا. پنجاب ساؤتھ پنجاب کے بیچاروں کا جو ہر الیکشن سے پہلے محاذ بنتا ہے جنوبی پنجاب کا، وہ محاذ بنایا گیا. وہ سب چیزیں ہوئیں. اس بار تو اس کی نوعیت ہی مختلف ہو گئی. اور اس بار یہ ہوا، سچی بات میں آپ کو بتاؤں، کہ پچھلی مرتبہ اگر آپ نے پولنگ ایجنٹس کو ہی نکال دیا کمرے سے اور پھر آپ نے گنتی کری تو کسی کے پاس کوئی وہ نہیں ہے نا، کوئی کاغذ نہیں ہے کہ جس کے تحت وہ کہہ سکتا ہے کہ میں جیتا تھا. لیکن جب اس بار اگر سلمان راجہ کے پاس ایک کاغذ ہے جس کے تحت وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھائی 98,000 ووٹ سے جیتا ہوں، میرے پاس تو 1,52,000 ووٹ ہیں، اس کو کہاں سے مل گیا 1,77,000 ووٹ اون چودھری صاحب کو؟ یہ تو بڑا اہم سوال ہے. اور یہ لاہور میں جو سیاسی منظرنامے پہ لوگ نظر رکھتے ہیں، ہم بھی لاہور میں سرویز کرتے رہے. دلچسپ بات ہے کہ یہاں سے کبھی نون لیگ نے 18 میں 13 میں یا کسی اور وقت اتنا ووٹ نہیں انہیں ملا جتنا ایک نووارد کو مل گیا. تو یہ ایک حیرت انگیز لطیفہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کرنے کے لیے اس بار جو ہے نا کاغذ دے دیے گئے، اور یہ کاغذ دینے کے بعد اب کنٹروورسی ہو گئی ہے. لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں PTI نے بھی بہت ساری غلطیاں کی ہیں، اور یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم سچ مچ پاکستان ہے. یہ کہنے کی بات ہے لیکن یہ سچ بات بھی ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. میں سیریسلی بتا رہا ہوں. اور کسی کو کوئی مر نہیں جاتا ہے جان سے، کوئی نہیں چلے جاتا اگر آپ وزیر نہیں ہوں گے، کوئی جان سے نہیں چلے جاتا اگر وزیر اعظم نہیں ہوں گے. PTI کو اس وقت دینا چاہیے یا 2-3 سال باہر بیٹھتے ہیں، اتنی لڑائی نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی ہم بیچ کا راستہ نکالتے ہیں. اور حکومت کو زیادہ اس کے اوپر زور دینا چاہیے، میاں نواز شریف کو خاص طور پہ، کہ یار چلو کہ یہ کا راستہ نکالتے ہیں. 1-2 سال میں الیکشن کرا دیں گے، سب کو سب کی چیزیں کر دیں گے، اور ایک تاریخی اچھا الیکشن کروا دیں گے. اور 1-2 سال تک تھوڑی سی مفاہمت کر لیں، جو آئینی ترامیم ضروری ہیں ملک میں وہ کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو if we take this as an opportunity، یہ چیلنج ضرور ہے. یہ بڑا عمدہ آپ سلوشن دے رہے ہیں مفتیٰ صاحب، لیکن پرابلم یہ ہے نا، پرابلم یہ ہے کہ PTI کو جو پولیٹیکل نیریٹو سوٹ کرتا ہے تو حضرت مولانا سے بھی ملنے چلے جاتے ہیں اگر ان کی حق میں وہ بات کر رہے ہیں. اچکزئی صاحب کی مثال میں آپ کے سامنے دے چکا ہوں. آن دی کانٹری جب مولانا ناراض ہوتے ہیں تو اس سے پہلے پورے چناؤ کے بیچ میاں صاحب کی ان کی ملاقات نہیں ہوتی، اب وہ ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. سو از دا کیس ویز زرداری صاحب، یعنی جہاں مفاد ہے وہاں تو ایک دوسرے کو مل لیتے ہیں،
لیکن جو میرا آپ کا عام شہری کا مفاد ہے اس کے لیے ملنے میں پتہ نہیں کیا امر مانے ہیں. آج اچھے سے سب کو کہنا پڑا کہ حل جو ہے نا وہ 3 بڑی جماعتوں کے آپس میں مل بیٹھنے میں ہے. ڈونٹ یو تھنک سو کہ میاں صاحب کا جو ایک سیزن پولیٹیشین رہے, اتنا ایکسپیرینس ہے, ملک کو لیڈ کیا ہے, ان کو پہل کرنی چاہیے کہ وہ سب سے ہاتھ ملائیں, سب کو کہیں میں آپ سے ملنے کو تیار ہوں تاکہ کوئی حل نکالیں؟ دیکھیے, جو 1 سال سے زیادہ عرصے سے میں اور شاہد عباسی صاحب اور مصطفیٰ نواز یہی کہہ رہے ہیں کہ سب سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا, اور ہم 3 سیاسی پارٹیوں پہ پاکستانی سٹیک ہولڈرز کو محدود نہیں کر سکتے. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ اور بھی سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں جن کو اس کے اندر ان کا شامل رائے ہونا چاہیے, ان کی رائے شامل ہونی چاہیے. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ میاں صاحب پہل کریں. اب میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے خبر سنی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو اپروچ کیا تھا الیکشن کے فوراً بعد کہ آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. وہ آگے سے خان صاحب نے پھر وہ ان سے بات کر دی. حالانکہ مطلب دیکھیں, سچی بات یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو کچھ بھی کہہ لیں, پیپلز پارٹی اپنی سیٹیں تو جیت کے آئی ہے. 2-4 سیٹیں آپ ٹھیک سے ادھر کراچی میں بات کر سکتے ہیں, ایک آدھ کوئی ادھر نکل گئی پنجاب, ساؤتھ پنجاب میں, ملتان میں, لیکن ادروائز تو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی تو اپنی سیٹیں جیت کے آئی ہے نا. تو پیپلز پی ٹی آئی کو ان کے ساتھ تو بیٹھنا چاہیے. جو پی ٹی آئی نے 18 میں کیا ہے وہ بہت زیادہ تھا کم از کم بنسبت جو اس بار پی ٹی آئی پی کو اگر کوئی فیور مل گئی ہے اس بار, تو کسی کے ساتھ بیٹھ جاتے. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ مطلب ایگو کو چھوڑیں, پاکستان کی خاطر اگر یہ 3, 4, 5, 6 لوگ آپس میں بیٹھ جائیں اور اس کے بعد پھر یہ فوجی قیادت سے بھی بات کریں, جوڈیشری سے بھی بات کریں, علماء کرام کو بہت سارے مسائل ہیں. جامی صاحب, اگر پاکستان کے 40% میرا اور آپ کا پاکستان, مفتاح بھائی, جہاں ہم آج کے کھڑے ہوئے ہیں, اگر احسن اقبال بھی کہہ رہے ہیں نا آج کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا, کوئی ایک سیاسی جماعت یا رہنما حل نہیں نکال سکتا, اور وہ اسٹیبلشڈ ہے یہ بات, باقی ٹھیک ہے جو بحرانہ میں ہے. کس کو پہل کرنی چاہیے؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو شاید پردہ رکھا ہو نا ہر ایک نے. کس کو پہل کرنی چاہیے کہ وہ پہل کامیاب ہو, فریقین اس کا مثبت جواب دیں؟ Who should initiate? دیکھیں, اس وقت سینئر ترین سیاستدان پاکستان کے جو ہے وہ میاں نواز شریف ہیں. ان کی ایک بیٹی چیف منسٹر ہے, چھوٹا بھائی وزیر اعظم بن جائیں گے 1 آدھ دن کے اندر. ان کے پاس سب سے زیادہ وہ ہے. لیکن اور اس طرح نہیں ہوتا کہ میاں صاحب اچانک اٹھ کے ادیالہ چلے گئے عمران خان سے ملنے. درمیان میں لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ نے یہ ان کی ڈپٹی اسپیکر کے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کی تو بات کی آپ نے, لیکن آپ نے ایاز صادق صاحب کا یہ شاٹ نہیں دکھایا جس میں انہوں نے بہت ہی اچھی بات کری. جی, انہوں نے بھی کہا سب کا اسپیکر ہوں. ایاز صادق صاحب بائی نیچر بھی ایسے ہیں کہ وہ اچھے سبھاؤ کے آدمی ہیں, سب کو ساتھ رکھتے ہیں. ایسے بیچ کے لوگ ہیں جن کو پہلے کوئی رائے ہموار کرنی چاہیے. کوئی امر مانے نہیں ہے کہ یہ 3-4 لوگ بڑے آپس میں مل جائیں اور بولیں کہ یار چلو ہم آپس میں اختلاف کریں گے, لیکن ایک آدھ سال کے اندر چلو ہم تم کو دوسرا الیکشن بھی دے دیں گے. یو انڈرسٹینڈ کہ اگر پی ٹی آئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہماری 40 سیٹیں یا 80 سیٹیں تو وہ سوچ رہے ہیں, لیکن 30-40 سیٹیں چلو اگر ان کی ہیں تو شاید میجورٹی نہیں تھی لیکن کلوز ٹو دیٹ تو تھے. تو وہ تو بہت زیادہ سیلف رائچس ہے نا. وہ تو مطلب ہر بات میں اپنے آپ کو وہ مطلب مطلب ولی اللہ سے کم نہیں مانتے, خدا نخواستہ. تو وہ پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. تو وہ اگر وہ نہیں بھی آتے تو کوشش کر کے, تو آپ کو کوشش کر لینی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کوشش کر لینی چاہیے, اور آپ کی نظر میں نواز شریف صاحب کو پہل کرنی چاہیے. وجہ یہ بھی ہے نا کہ ایک صوبے میں بڑی ہیوی میجورٹی کے ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب سی ایم بن گئے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کا ہوگا, پنجاب میں اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کا ہوگا. تو ان 3 بڑی اہم جگہوں پہ جب پی ٹی آئی بڑی ایک واضح پوزیشن میں ہوگی, لیکن جو کھیل ہم 2 دنوں سے دیکھ رہے ہیں, شور شرابے کا, نعرے بازی کا, اس سے سسٹم آپ کو چلتا دکھائی دیتا ہے یا مزید عدم استحکام آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہی سب کچھ دیکھنے کو ملا جو ہم نے 2 دن میں دیکھا ہے؟ لیکن میرے خیال سے مریم نے بھی بات کی تھی اپوزیشن لیڈر سے, لیکن بہت سارے بیچ کے لوگ ہوتے ہیں. ایاز صادق صاحب کا میں نے ایک نام لیا, اور بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں جو آپس میں بات کر کے کوئی نہ کوئی راہ ہموار کر سکتے ہیں. پچھلی اسمبلی کے اندر بھی اسد قیصر صاحب جو تھے وہ بیچارے بڑے اچھے آدمی ہیں, لیکن ان کا پھر بس نہیں چلتا تھا. خان صاحب پیچھے سے جو تھا وہ بولتے تھے کہ نہیں لڑائی کرو, اور یہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ اب حکومت میں ہو کے آپ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن سے لڑائی کرو. اپوزیشن تو چلو چاہتی ہے کہ تھوڑا سا وہ ہوگا یہ کہ یہ اسمبلی اگر اس طرح یہ کریں گے تو اسمبلی میں حکومت آنا چھوڑ دے گی. مطلب ان کی میجورٹی تو حکومت کی, لیکن وزراء نہیں آئیں گے, کوسچن آور میں جواب نہیں دیں گے, پرائم منسٹر صاحب تشریف نہیں لایا کریں گے, لیکن وہ کام تو حکومت کا چلتا رہے گا. اس وقت جہاں پہ پاکستان کھڑا ہوا ہے, شہباز شریف کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے بلکہ کہ مطلب یہ جو ریفارمز کرنے ہیں اس کو وہ کریں. تو میں خیال سے لیکن یہ کہ مطلب آپ اسمبلی کی توقیر کم کریں گے اگر شور شرابہ کریں گے. تو اگر یہ بڑے آپس میں نہیں مل بیٹھتے, جو کہ خواب ہی ہے ہمارا ابھی تک, تو پھر کیا وہ شاہد صاحب کہہ رہے تھے کوئی نئی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں, آپ بھی کچھ فکری طور پر ان کے ساتھ الائنڈ تھے,
تو پھر کیا ابھی مجھے اور قوم کو توقعات اس نئی جماعت سے باندھ دینی چاہیے کہ کوئی آ رہا ہے جس کے پاس حل ہے، مل بیٹھنے کی بات ہے، یا ابھی وہ بھی دور کی بات ہے؟ سر اگر توقعات آپ کی مجھ سے ہیں تو پھر سلائی کر لیں میرے حالات سے. یعنی آپ پہ نہ چھوڑا جائے معاملہ. ساڑھے تو نہ رہنا. شاہد صاحب تو کچھ ایسی بات کر رہے تھے. نہیں، شاہد صاحب جو کہتے ہیں اور وہ صحیح کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے. آپ نے پوری کیمپین دیکھ لی اور آپ نے 3-4 دن سے خبریں دیکھ لی کہ کسی نے آج تک اچھی بات نہیں کری. کوئی کسی کو گھڑی چور بول رہا ہے، کوئی کسی کو کس چیز کا چور بول رہا ہے. کبھی جوتا لہرایا جا رہا ہے، بالکل لہرایا جا رہا ہے، ماسک پھینکے جا رہے ہیں. کوئی اللہ کی مہربانی سے اس پارلیمنٹ نے، جس کو اب تنخواہ شروع ہو گئی ہے، پاکستان کی تمام اسمبلیوں نے کوئی ایک عوام کی کوئی بات نہیں کری. اگر آج میں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ بڑا اچھا انفلیشن کا نمبر آیا ہے، وہ اچھی بات ہے کہ تھوڑی مہنگائی کم ہوئی ہے یا مہنگائی کی اسپیڈ کم ہوئی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ مطلب اگر کوئی یہ بات نہیں کرے گا تو نیچر افورڈز اے ویکیوم اور کوئی نہ کوئی سیاسی پارٹی آئے گی. یہ نہیں پتا مجھے کہ شاید عباسی صاحب ایک پارٹی بنائیں گے. اگر وہ بناتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں تو میں تو حاضر ہوں. لیکن گزارش میں یعنی اگر عباسی صاحب نے پارٹی بنا لی، آپ کو دعوت دی، تو آپ اس میں بسم اللہ کر لیں گے؟ اس میں میری شرائط ہیں کچھ، لیکن وہ شرائط مان جائیں. اچھا، وہ آن ایئر بیان کرنے والی تو نہیں ہے کہیں؟ نہ نہیں ہونا چاہیے سر کا بیٹا. اچھا، دوسری بات یہ بتائیں کہ وہ اگر بلائیں تو آپ چلے جائیں گے کیا؟ الیکشن ہو گیا، حکومت بن رہی ہے، تو کیا آپ کے پرانے ساتھیوں نے بھی آپ کو مس کال کو میسج دیا ہے نون لیگ سے؟ نہیں، کوئی میسج. کیسی کچھ ساتھیوں سے میری ضرور ہوتی ہے، مطلب میرے پرانے دوست ہیں، ان سے دوستی ہے، لیکن کوئی میسج نہیں. اچھا، بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ کو اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی مس کال یا میسج نہیں دیا، حالانکہ آپ آگے بڑھنے کی بات کریں. آپ آ جاتے ہیں اس مسئلے پہ سر، جس کے لیے بالخصوص آپ کو میں نے زحمت دی. وہ یہ ہے کہ اگر یہ سیاسی استحکام نہیں آتا تو اسی حکومت نے جس بھی مینڈے کے ساتھ ہی آئی ہے، اس نے بڑی ٹف میئرز کچھ لینی ہیں آنے والے 6 ماہ سال میں. وہ کیا میئرز ہیں؟ اور استحکام اگر سیاسی طور پر نہ ہوا تو ان میئرز کے ملبہ کیسا ہوگا اس حکومت کے اوپر؟ جامی صاحب، سچی بات، مشکل ترین فیصلے تھے نا، وہ ہو چکے ہیں. اچھا، نگران سرکار لے چکی؟ نگراں بھی رہ چکی اور کچھ شہباز شریف صاحب کے زمانے میں ہوئے تھے. بجلی کے فیصلے ہوئے تھے، پیٹرول کے فیصلے ہوئے تھے. اس کے بعد ڈالرز کے اس کے بعد گیس کے بڑی تیزی سے گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں، 200-300% بڑھ گئی ہیں. بجلی بھی اور مزید مہنگی ہو گئی. تو آج جتنی پاکستان میں مہنگی بجلی ہے یا جتنا گیس ہے، وہ نہ صرف ایک ریکارڈ ہے اس ریجن کا، لیکن مزید اب مہنگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ والے مشکل فیصلے ہو گئے ہیں جس پہ آپ نے عوام کے اوپر بوجھ ڈال دیا. اب جو فیصلے اگر آپ سیاست طور پر اگر آپ ذرا سا سوچیں تو یہ فیصلے سارے اچھے ہوں گے، لیکن اس میں آپ کو اسپیشل انٹرسٹ کو قابو کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر اگر آپ پی آئی اے کو نجکاری کرتے ہیں تو وہ 8,000 خاندان جو ان کی پی آئی اے میں نوکری ہے، آپ ان کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی نوکری زندگی بھر رہے گی یا ریٹائرمنٹ تک رہے گی، لیکن جو ان کو دوسری مراعات ملتی تھی یا خدا نخواستہ اگر کوئی 2 نمبر کام سے پیسے کما رہا تھا یا محنت نہیں کر رہا تھا تو اس کو تو تھوڑا تکلیف میں آ جائے گا نا. تو وہ 8,000 فیملیاں جو ہے وہ انسٹنکٹلی چاہتی ہیں کہ نجکاری نہ ہو، لیکن باقی پورا پاکستان تو خوش ہوگا نا. اگر آپ لیس کو مثال کے طور پر پرائیویٹائز کرتے ہیں تو 30-40 ہزار فیملیز جو ہیں یا 30-40 ہزار لوگ جو اس کے امپلائیز ہوں گے، ان کو ظاہر ہے کہ تھوڑی سی تکلیف ہوگی، وہ نہیں چاہ رہے. لیکن جو پورا 4 ملین لوگ، 40 ملین لوگ جو لیسکو کے ایریا میں رہتے ہیں، کیشمنٹ ایریا میں، ان کو تو بہت فائدہ ہوگا. تو اب جو آپ نے نجکاری کرنی ہے اس سے فائدہ ہوگا، اسی سے بجلی اور گیس سستی ہوگی. لیکن وہ نجکاری کیسے ہو سکے گی؟ بڑا اہم سوال ہے. تھوڑا سا میں وقفہ آپ کے ساتھ چاہوں گا کیونکہ رانا تنویر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. رانا صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. آپ حضرت مولانا کو بھی مل رہے ہیں، جو ناراض ہوئے ہیں ان سے بھی مل رہے ہیں. مفتاح صاحب میرے ساتھ ابھی بات کر رہے تھے، ان کو بھی کبھی مل لیا کریں، یا ان سے ملنے سے منع فرمایا کسی نے؟ لے مفتاح صاحب، وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا کہ جیسے ہی میں نے وہ مدعا اٹھایا تو ان کی لائن بھی ڈراپ ہو گئی ہے. پروبیبلی یہ کوئی بڑا غیر موضوع ہے آپ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. اچھا، کمنگ بیک ٹو دا پریویس پوائنٹ، یہ جی آپ کچھ کہتے ہیں؟ تنویر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہوگی، وہ میرے بھائی ہیں، مطلب کوئی آگے لائن پہ آگے. رانا صاحب، میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ حکومت بن رہی ہے، ماشاءاللہ چناؤ بھی ہو رہا ہے، لیکن شور شرابہ بھی اپنی جگہ ہے. مولانا ناراض ہو، آپ ان سے مل رہے ہیں، دیگر بھی جو ناراض ہوتے ہیں آپ ان سے مل لیتے ہیں. تو مفتاح صاحب سے بات میری ہو رہی تھی، یاد آیا کتنا بڑا دماغ ہے، ان سے بھی کبھی مل لیں، انہیں بھی بسم اللہ کریں، گلے ملیں، یا ان سے کوئی ناراضی ہے؟ بالکل ناراضگی نہیں، ایک
آپ کو پتہ ہے جمہوریت کا تو یہ خوبصورتی ہے کہ سبھی کو ملیں، سبھی کو بات چیت کریں اور سبھی کو ساتھ لے کے چلیں. تو ہماری تو کوشش ہے اس وقت، پاکستان کو ضرورت بھی اس چیز کی ہے کہ سبھی جو اچھی سوچ والے ہیں وہ ملیں، بیٹھیں اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں. بڑا کرائسس ہے، بڑا ڈیپ اکنامک کرائسس ہے. تو رانا صاحب آگے بڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھیں، اختلافات تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پہ رکھیں، جو آج حسن اقبال بھی بات کر رہے تھے؟ نہیں، میں تو میاں نواز صاحب نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے. وہ تو اس وقت جس طرح اسٹیٹس مین ہیں، وہ سب سے بڑے لیڈر ہیں پاکستان میں، اور وہ تو اکثر کہتے ہیں کہ سبھی کو اکٹھے میں آگے چلنا چاہیے. شہباز صاحب کہتے ہیں کہ سبھی کو مل کے پاکستان کو اس حالات سے نکالنا ہے، بہتری کی طرف. لیکن رانا صاحب کہنا اپنی جگہ، لیکن عملی طور پر تو ایسا کچھ دیکھنے کو ہمیں نہیں مل رہا نا. پی ٹی آئی سے کب آپ ہاتھ آگے بڑھائیں گے؟ کیونکہ آپ گورنمنٹ ان پاور ہیں، آپ تو یہ تو آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے نا کہ ملکی جو مسائل ہیں ان کا ادراک کرتے ہوئے ہاتھ بڑھائیں کہ آئیں جی ہمارے ساتھ آپ مدد کریں، لیٹس ڈو سم تھنگ فار دی کنٹری. پی ٹی آئی جو ہے اس سے ہمیں کوئی نہیں، وہ تو ان کے اپنے کچھ ایسے ایکشن ہیں یا ڈرامے ہیں یا ان کے وہ بیانیے ہیں جو گالی گلوچ پہ ہیں، یا پاکستان کے مطلب جو انہوں نے ایک سازش کی ہوئی ہے، وہ چاہے 9 مئی ہو، چاہے ہو یا جو بھی ہو، یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا راستہ، اپنی ڈائریکشن صحیح کرنی چاہیے، صحیح سمجھ کی طرف جانا چاہیے، پاکستان کا سوچیں. اور اگر اسی طرح وہ کرتے رہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ چلے میں اور سادہ کر دیتا ہوں. کیا پاکستان کے لیے جو آپ کی سوچ ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا نون لیگ باقاعدہ مذاکرات کی دعوت دے گی پی ٹی آئی کو مسائل کے حل کے لیے؟ پی ٹی آئی پہلے اپنا کلیئرٹی تو کرے نا اپنی نظریے پہ، اپنی سوچ پہ. کیا وہ پاکستان کے ساتھ ہیں؟ کیا وہ پاکستان کی بہتری کا سوچتے ہیں؟ کیا وہ سسٹم کو آگے چلانا چاہتے ہیں؟ تو پھر تو بالکل بات ہو سکتی ہے. اگر وہ ان کا یہی ہے، ایک سوچ ہی یہی ہے ان کی، کہیں اور ہیں، پاکستان کے مفادات کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں، تو پھر آپ بتائیں کہ محب وطن پاکستان، جو محب وطن قوتیں ہیں، وہ کس طرح ساتھ چل سکتی ہیں؟ وہ دوسرے بھی آپ دیکھیں تو جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے بھی تو یہی خیالات ہیں ان کے متعلق. تو میں سمجھتا ہوں پہلے اپنے آپ کو اپنا ذہن تو صحیح کریں. نہیں، وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کا میں نے کیا ذکر کرنا ہے، وہ تو اچکزئی صاحب سے مل رہے ہیں آج کل، وہ شیر و شکر ہو رہے ہیں، حضرت مولانا سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہ دونوں آپ کے تو سینئر رہنما تھے پی ڈی ایم کی جدوجہد میں، وہ تو ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں. نہیں ملنا نہیں، کمفرٹیبل تو نہیں ہے. مولانا صاحب نے بات تو صاف کی ہے، کچھ تفصیلات ہیں ان کے ہمارے متعلق نہیں ہے، کچھ ایسے ان کے کچھ کام ہیں جو الیکشن کے متعلق ان کو تفصیلات ہیں. یعنی کچھ غیر سیاسی معاملات ہیں؟ نہیں، غیر سیاسی نہیں، وہ الیکشن کا جو پروسیس تھا اس کے متعلق ان کے تفصیلات ہیں. ہمارے ساتھ تو بالکل کمفرٹیبل ہیں. الیکشن کے متعلق وہ بات کرتے ہیں کہ جی جو بھی ان کے تفصیلات ہیں، لیکن مقصد ہے کہ اچکزئی صاحب بھی بات آج انہوں نے کی، وہی اسٹیریوٹائپ بڑے قابل احترام ہیں، بڑی ان کی جدوجہد ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جہاں وہ مارشل آرٹ کی باتیں کرتے ہیں یا ججز کی باتیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف دیکھیں کن کے ساتھ وہ ہو رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ تو رانا صاحب آپ کے سوچنے کا مقام ہے نا. ایک اتنا بڑا ڈیموکریٹ جو ہے، جو آپ کا حامی رہا، اتحادی رہا، اگر وہ آج اس نہج پہ پہنچ کے کچھ اور بات کر رہا ہے تو یہ میرا خیال ہے آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ کیوں ایسا ہوا. نہیں، اچکزئی صاحب سے ہم بات کریں گے، بات کی بھی ہے اور بات کریں گے بھی. میرا خیال ہے ان کو پتہ ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں ان کے، اور میں سمجھتا ہوں معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ اگر کوئی وقتی طور پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کوئی دوسری پارٹی کا بندہ، تو وہ نہیں رہے گا کیونکہ ان کی سوچ ہی اور ہے. تو یہ تو ابھی بات کرتے ہیں مارشل لاؤں کی، اور جو عمر یوب ہے اس کے دادے نے سب سے پہلے مارشل لا لگائی تھی. چلیے مجھے یہ بتائیں کہ آج میاں صاحب ملے ہیں حضرت مولانا سے بھی، تو کوئی بات بنی؟ مولانا مان گئے یا ابھی بھی کہیں ڈٹے ہوئے ہیں، ضد ہے ان کی کسی مدعے پہ؟ ان کے ڈٹے ہوئے تو نہیں ہے، فلیکسیبلٹی ہے، مثبت سوچ والے مولانا صاحب ہے، باقی چیزوں کو جہاں دیدہ آدمی ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. ان کے کچھ تفصیلات ہیں کسی کو دور ہو جائیں گے.
ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی خبر تھی کہ وہ بھی نالا ہیں، ووٹ دے رہے ہیں لیکن شاید کابینہ میں نہ آئیں، تو وہ بھی بات بن گئی؟ نہیں کوئی نالا نہیں ہے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ اپنے پولیٹیکل ان کے اپنے انٹرسٹ ہے پولیٹیکل، تو وہ حساب سے بات کرتے ہیں. جس طرح لوکل پارٹی سسٹم کو مضبوط کرنے کی بات کر کے جو بڑی ان کی جائز بات ہے، وہ کہتے ہیں جو ایمنسٹی کے تحت جاتے ہیں پیسے صوبے کو، صوبے پیسے نیچے بھیجیں لوکل پارٹیز کو، لوکل گورنمنٹس کو. اور اس میں یہ ہے کہ وہ اپنا ایک پروونشل فائنینس ایوارڈ ہوگا جس وہ لوکل پارٹیز والوں کو پیسے ٹرانسفر کریں گے. جو صوبے اس وقت واقعی اس طرح نہیں کر رہے، میں سمجھتا ہوں ان کی بات کافی حد تک درست ہے. تو وہ اس کی چیز بات کرتے ہیں کہ کچھ امینڈمنٹس کی بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں. تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم جہاں تک ان کی بات کرتے ہیں امینڈمنٹس کی، اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ریکوائرڈ نمبر تو 2/3 میجورٹی چاہیے نا. ٹھیک. دوسری جانب جو تحریک انصاف کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کے جو ڈپٹی اسپیکر کے کینڈیڈیٹ ہیں جنید اکبر، ان کا میں بیان سن رہا تھا، چلایا بھی میں نے پروگرام میں. عمر ایوبی بولے، آپ نے ان کو خود حوالہ دیا. وہ یہ کہتے ہیں جی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، ہم کو مفاہمت کے لیے نہیں آئے، جب تک حق نہ دیا گیا ہم اسمبلی نہیں چلنے دیں گے. عمران خان ملک کا مستقبل اور ملک جو ہے نا عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو وہ اسمبلی اگر نہیں چلنے دیں گے، یہی سب کچھ ہوتا رہے گا جو آج ہم نے ایک دو دنوں میں دیکھا ہے، تو کیسے آپ اس کو ڈیل کریں گے؟ کیسے چلے گا پھر نظام؟ دیکھیں میں آپ بتاؤں کہ 13 سے جو 18 تک کی اسمبلی تھی، وہ بھی انہوں نے نیا کلچر انٹروڈیوس کیا تھا. آپ کو یاد ہے جس طرح یہ معاملات چلاتے رہے، جس طرح وہاں پہ انہوں نے ایک روڈیزم یا وہاں پہ ہلا جلا کرتے رہے، بدتمیزی کرتے رہے، کرنے باہر دیے پارلیمنٹ کے. یہ ان کا خیر پاکستان کا جڑا ہوا ہے مستقبل عمران خان کے ساتھ. تو میرا خیال سب سے زیادہ غلط بیانی یا سوچ ایسے اور کیا گندی سوچ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کو جتنا نقصان اس شخص نے بچایا، چاہے 2014 کا دھرنا ہو یا اس کے بعد کے معاملات ہوں یا نواسی صاحب کے ساتھ انتقامی کاروائیاں ہوں، کچھ ججوں کے ساتھ مل کے اس نے جو گول کھلائے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور پھر 18 سے بعد جو کیا وہ. یہ تو جو صاحب آپ کا نقطہ نظر ہے سیاسی طور پر، ظاہری بات آپ کو حق ہے، لیکن اس کا کیا کیجئے کہ عوام اسے مینڈیٹ بھی دے رہی ہے نا، اس کا بھی تو احترام ضروری ہے جمہوریت میں. یہ کے پی کے میں جس طرح دھاندلی ہوئی ہے، جس طرح کے پی کے میں انہوں نے ٹیک اوور کیے ہوئے خود دیکھا ہے، بہت ساری ویڈیو وائرل ہوئی ہیں. وہ تو رانا صاحب جیسے وہ یہاں فارم 45-47 کا ذکر کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، آپ بھی اگر کے پی کے میں کوئی دھاندلی ہے تو لے آئے سامنے. یہ جو میری بات سنیں 47 جو ہے نا وہ پروڈکٹ ہے 45 جو فارم ہے. یہ کیوں نہیں یہ ایک بیانیہ بنا لیتے ہیں کہ سوشل میڈیا بڑا اسٹرانگ ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں، یہ جو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں 91 میں، اس وقت وہ کہتے ہیں ہم 91 میں، یہ بھی تو 47 کی پیدائش ہے نا. ٹھیک. یہ آپ خدا کے لیے آپ سمجھنے کی کوشش کریں ٹیکنیکلٹیز کو لے. بالکل ٹھیک. 45 بنتا ہے، 45 کا پروڈکٹ ہوتا ہے 47 کا ہوتا ہے 49. چلیے یہ مجھے نہیں آتی. یہ سارے 45 ہمارے بھی ہیں، 47 ہمارے بھی ہیں، 49 ہمارے بھی ہیں. چلیے اللہ کرے سر کوئی مفاہمت کا رستہ نکلے، اللہ کرے عوام کے لیے، ایک عام شخص کے لیے بڑے سیاستدان مل بیٹھیں، سیاسی اختلافات باہر رکھیں اور کچھ حل نکالیں جو ملک جن مسائل کا شکار ہے. بہت شکریہ آپ قیمتی وقت. مفتاح صاحب، رانا صاحب سے میں بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں آپ سے تو بالکل ناراض نہیں. اور مین ویل ہمیں جوائن کیا جناب علی محمد خان صاحب نے، ان کو خصوصی طور پہ میں نے زحمت دی، ان سے بھی تفصیلی بات کرنی ہے. علی صاحب خوش آمدید آپ کو پروگرام میں. تھوڑا سا وقت دیجیے، میں مفتاح صاحب سے آخری نقطہ بیان کر لوں، پھر ان کو اجازت دیتے ہیں. اچھا مفتاح صاحب، اب آپ نے ان کی گفتگو بھی سن لی، یہ تو نہیں لگتا کہ نہ وہ بیٹھنے کو تیار ہیں نہ یہ بیٹھنے کو تیار ہیں، کیونکہ دونوں کا نقطہ نظر تو میں نے آپ کو دکھا دیا، تو اب پھر کسی تیسرے کو حرکت میں تو نہیں آنا پڑے گا؟ دیکھیے وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ سمجھداری سے بات کر لیں تو پھر کوئی حرکت میں نہیں آئے گا، اور یہ بات کر لیں. اور دیکھیں دو دوستوں میں تو مفاہمت نہیں ہوتی نا، تو مخالفین میں ہی مفاہمت ہوتی ہے یا دشمنوں میں ہی مفاہمت ہوتی ہے. تو یہ دونوں مخالفین ہیں، اور یہ بات رانا صاحب سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے ملک کو نقصان پہنچایا، اور میں بھی یہ بات سمجھتا ہوں. اس میں یہ بات سمجھتا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ بہت سارا میرا پاکستانی بھائی اور بہن جن کے ووٹ کو میں عزت دیتا ہوں اتنی جتنا میں اپنے خیالات کو عزت دیتا ہوں، وہ یہ بات نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں نہیں خان کو واپس لے کر آؤ. تو اس لیے خان از اے پلیئر ناؤ، اور ایسی کوئی آپ مفاہمت سیاسی نہیں کر سکتے جس میں عمران خان صاحب اس کا حصہ نہ. تو بیسٹ ہے کہ آپ بات کر لیں. دیٹس اٹ. بہت اہم یہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ واقعی ایک پلیئر ہیں، عوام نے انہیں ووٹ دیا ہے، انہیں واپس لانا ہوگا. ایک چھوٹی سی بریک میں لیتا ہوں، واپس آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.
ریک لائن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انتخابات ہو گئے, نتائج آ جائے, حکومت بن رہی ہے, لیکن سیاسی استحکام اب بھی خواب لگ رہا ہے. وجہ یہ نہیں کہ یہ میں کہہ رہا ہوں, آپ مفتاح اسماعیل صاحب کی گفتگو سن رہے تھے, اچکزئی صاحب کو آپ نے سنا. ہر ایک فکر والا, سوچ والا جو سیاستدان ہے, رہنما ہے, اوپینین میکر ہے, وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک گفتگو, بات چیت ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہ ملائے گئے ملک کی خاطر. سیاسی جو اختلافات ہیں وہ پس پردہ رکھے, پس پش رکھے جائیں تاکہ عوام کے لیے کچھ کیا جائے, لیکن ایسا ہوتا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. اور اس کا ثبوت حالیہ دو روز میں ایوان کی کارکردگی اور وہاں ہونے والی گفتگو ہے. لیکن اس سب کے بیچ میں ابھی بھی تمام سیاسی جماعتوں کے ہاں ایسے رہنما ہیں جو حکمت کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب ان میں سے ایک ہیں, ان کو ہم نے زحمت دی ہے ابھی پروگرام کے اس حصے میں. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. اس سے پہلے کہ میں سیاسی منظرنامے میں بات کروں, ایک چھوٹی سی میرے پاس خبر تھی, تصدیق تو کر دیں کہ اچکزئی صاحب کے نام پر پی ٹی آئی غور کر رہی ہے صدر کے امیدوار کے طور پر. کیا یہ بات درست ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. کل دوپہر تک یہ کلیئر ہو جائے گا جی انشاءاللہ. اچھا, امکان ہے ویسے؟ جی ہو سکتا ہے, لیکن مختلف آپشنز ہیں. ٹھیک, کل دوپہر تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. چلیے انتظار کر لیتے ہیں. میرا کافی ہے, خبریت کا اینگل اتنا ہی کافی ہے. آپ یہ بتائیں, ایک طرف جنید اکبر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کوئی مفاہمت کے لیے ہم نہیں آئے, کوئی غلط فہمی میں نہ رہے, ہم یہ اسمبلی نہیں چلنے دے رہے. دوسری جانب حسن اقبال ہیں, وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں. اچکزئی صاحب کہتے ہیں تینوں بڑی جماعتیں مل کر بیٹھیں. ایک عام شہری کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا رہنما جو بھی جس جماعت سے ہے وہ چاہ کیا رہا ہے, میرے لیے کیا سوچ رہا ہے. بہت شکریہ. دیکھیے, یہ سمجھنا کہ سارے تینوں بڑی جماعتیں مل بیٹھ کے ایک قومی حکومت بنائیں گی, میں نہیں سمجھتا یہ کوئی پریکٹیکل بات ہے. اپوزیشن بھی ہوگی, حکومت بھی ہوگی, اور تگڑی ہوگی. اپوزیشن تگڑی ہوگی. چاہے ہم حکومت میں تھے, نون نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. ویسے ابھی رانا صاحب گفتگو فرما رہے تھے, رانا تنویر صاحب, اتفاق سے میں سن پایا تھوڑا سا حصہ, شاید وہ بھول گئے. ابھی اتنا عرصہ تو نہیں ہوا جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گفتگو کی, اور جس طریقے سے انہوں نے بیہیو کیا, ان کو بات تک نہیں کرنے دی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں اس دن ینگ ہیں, لیکن بلاول صاحب نے بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کیا تھا ان دنوں. لیکن میاں شہباز شریف صاحب, ظاہر ہے میاں شہباز شریف صاحب کی اجازت کے بغیر تو وہ نہیں ہو سکتا تھا جو انہوں نے کیا. اور اس پہلے دن ہی جو وزیر اعظم صاحب کی سپیچ کے ساتھ ان لوگوں نے کیا, اس کے بعد وہ اسمبلی اس طرح ماحول بن نہیں پایا. اب آج کی جو صورتحال ہے, اس میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی آگے جا سکتی ہے, لیکن ایک شرط ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں, میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے جب بھی آپ کے گھر پہ ڈاکہ پڑتا ہے, جب تک اس معاملے کا قضیہ حل نہیں ہوتا, تصفیہ نہیں ہوتا, کوئی حل نہیں نکلتا, یا آپ کی زمین پر کوئی آ کے اس پہ قبضہ کر لے, جس طرح ہوتا ہے قبضہ مافیا شہروں میں تو بہت زیادہ ہے, گاؤں میں بھی ابھی یہ کلچر آ رہا ہے. تو جب تک کوئی اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, کوئی اس کا حل نہیں نکلتا, تب تک یہ سمجھنا کہ آپ جنہوں نے آپ کا مینڈیٹ چرایا ہے, چاہے وہ ہم ہی کیوں نہ ہو, اگر ہم کسی کا چرا لیں, کوئی ہمارے ساتھ بیٹھے گا, بات کرے, آپ کا کوئی کچھ چرا لے, آپ اس سے بات کریں گے, آپ اس سے معاملے کا حل چاہیں گے. تو یہ جو آج جنید صاحب نے بات کی ہے, دیکھیں اس میں دو باتیں. نمبر 1, ایک تو مینڈیٹ والی بات جو ہم سب کریں. دوسرا, بہت زیادہ تکلیف سے لوگ گزرے ہیں, بہت زیادہ ایک ایسی صورتحال سے لوگ گزرے جیسے خدا نخواستہ کوئی ہم لوگ مقبوضہ کشمیر میں تھے. جس طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے, اسی پارلیمنٹ کا ہم حصہ تھے. مجھے آپ ایسے ایک بات بتائیے, میں شاید اپنی سپیچ میں کروں بھی یہ بات, اگر مجھے یاد رہی یہ بات یا مجھے موقع ملا, کہ یہ قطع نظر اس کے کہ عمران خان صاحب ایک پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین ہیں اور وزیر اعظم تھے, اور ان پہ حملہ ہوا بطور عمران خان نہیں, بطور ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان, اس پارلیمان کی محترم راجہ پرویز اشرف صاحب کی, اس وقت کی سٹنگ ایکس پی ایم جناب شہباز شریف صاحب, ان سب کی ذمہ داری اس ایوان کی نہیں تھی کہ اس ایوان کا ایک حصہ تھے, وزیر اعظم تھے, ٹھیک ہے نہیں رہے, عدم اعتماد ہو گیا, کوئی وجہ تھی, چلے گئے. فارمر پرائم منسٹر پہ حملہ ہوتا ہے, ان کی جان جانے کے قریب ہوتی ہے, ان کی بدن میں گولیاں پیوست ہوتی ہیں, نہ کوئی پوچھنے آیا. ٹھیک ہے, ایک سیاسی ایک فضا سخت تھی, اسپیکر ایک آفس ہوتا ہے, وہ آ سکتا ہے,
سینٹ چیئرمین آپ کے خیال میں ویسے کیوں نہیں ایسا ہوا؟ حالانکہ یہ تو بڑی بنیادی اخلاقی پیمانے رہے ہیں ہماری سیاست۔ اہم اور اس سے زیادہ اہم دیکھیے یہ ٹاک شوز کا ماحول ہے نا، اس میں بھی کوئی کام کی بات ہو نہیں سکتی ویسے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں۔ جی میں اسی لیے آپ کو ون آن ون بات کر رہا ہوں ایک اور چیز تاکہ تھی، پوری بات ہو سکے۔ کیجئے بات۔ جی یہ جو پارلیمنٹ ابھی ختم ہوئی ہے، اس پارلیمنٹ کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکہ ہے، اور وہ ٹیکہ یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ حکومت وقت سے پوچھتی کہ اس ایوان کا ایک لیڈر عمران خان، بھول جائیں عمران خان، نام بھی نہیں لیتے، چلو ایک ایکس پرائم منسٹر پہ ان کی حکومت میں فائرنگ ہوئی، ان کی جان کو خطرہ ہوا، کیا کسی نے ایک دفعہ ڈیمانڈ کیا اس پارلیمنٹ سے کہ اس حملے کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ وہ آدمی پاکستان کا سابق وزیر اعظم تھا، وہ حملہ عمران خان پہ نہیں تھا، وہ حملہ ریاست پاکستان پہ تھا، وہ حملہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم 25 کروڑ بڑا ویلڈ آپ کا پوائنٹ ہے، لیکن میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، حالانکہ تو ہمارے بڑے بنیادی اخلاقی پیمانے رہے ہیں۔ ریاست پہ حملہ تب ایک منٹ کیا ریاست پہ حملہ تب کنسیڈر ہوگا جب کسی ڈیفنس انسٹالیشن پہ حملہ ہوگا؟ وہ ہے ریاست پہ حملہ۔ اگر کسی ڈیفنس انسٹالیشن پہ حملہ ہوتا ہے وہ ریاست پہ حملہ ہے، بالکل ہے۔ سابق وزیر اعظم کی زندگی پہ اٹیک وہ ریاست پہ حملہ نہیں ہے؟ اس کی انویسٹیگیشن کون کرے گا؟ علی محمد تو نہیں کر سکتا، عمران خان کے پاس کوئی اپنی پرسنل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں ہے۔ یہ رسپانسبلٹی تھی اس وقت کی تمام ڈیفنس فورسز کی، آپ کی آئی بی کی، پولیس کی، اور اس وقت کی حکومت کی، اور اس کے بعد آئے ہوئے وزیر اعظم جناب کاکڑ صاحب کی، اور ایکس پی ایم جناب شہباز شریف صاحب کی، سب کی، کیونکہ وزیر اعظم جو ہوتا ہے، وزیر اعظم ملک کی ریڈ لائن ہوتا ہے، اور یہ میں سیاسی بات نہیں کر رہا، یہ میں ریاستی بات کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان پہ حملہ ہے، کیا کیا ان لوگوں نے؟ یہ ہے ان کی ڈیموکریٹک ویراسٹی، یہ ہے ان کی حقیقت۔ میں یہی آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں 9 مئی ریاست پہ حملہ ہے، قابل مذمت ہے، وہاں یہ جو نقطہ آپ اٹھا رہے ہیں یہ بھی انتہائی اہم ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ بڑے بنیادی اخلاقی رویے تھے کہ ایسی کسی صورتورحال میں ایک وزیر اعظم، آپ کو یاد ہے جب عمران خان صاحب گرے تھے، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا آپ سے۔ وزیر اعظم، میری بات سنیے میرے بھائی، دیکھیے ایک وزیر اعظم لیاقت باغ کھا گیا، دوسرا جناب پھانسی چڑھ گیا، تیسری پھر لیاقت باغ کھا گیا، چوتھا وزیر آباد کھانے لگا تھا۔ یہ کیا بات ہے یار؟ یہ ملک میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا؟ میں یہی آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں اس وقت سے کہ آپ کے اس نقطے میں وزن ہے۔ خان صاحب جب گرے تھے تب سیاسی رہنما ان سے ملنے گئے، لیکن اب یہ جو واقعہ جس کی آپ مثال دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہمارے بنیادی اخلاقی رویے رہے ہیں کہ ایسی صورتحال میں ہم تیماداری بھی کرتے تھے، ہم ایک دوسرے سے پوچھتے بھی تھے؟ سیاست سے دشمنی بنا دیا گیا یار، ریاست سے دشمنی، میرے بھائی، سیاست سے دشمنی بنا دیا گیا، سیاست سے۔ ایک اور بھی چیز ہے، بتائیے۔ اب اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیے، مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم ہے، لیکن جتنا ٹائم ہے اس میں کوئی نقطہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس پہ میں چاہوں گا میں اسمبلی میں بات کر پاؤں، لیکن اکثر آپ وہ اس وقت دیکھتے ہیں آپ کس چیز پہ ذہن میں بات آتی ہے۔ دیکھیے اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیے۔ اب میں تو چلو ایک جماعت کا رکن ہوں، اور میری ظاہر ایفیلیشن تحریک انصاف سے ہے، خان صاحب میرے لیڈر نہیں، میرے ہیرو بھی ہیں، بچپن کے ہیرو ہیں، لیکن میں احترام رکھتا ہوں اور بھی جماعتوں کے لیڈرز کے، ان کے سیاسی اختلاف میں رکھتا ہوں، زرداری صاحب سے، محترم میاں صاحب سے، میں سب سے، لیکن احترام ہے۔ میرا نقطہ ایک اور ہے، ہمیں ایک سائٹ پہ رکھیے، ہم جو سیاسی جو ایم این ایز وغیرہ ہیں، لیڈر تو میں نہیں کہتا اپنے آپ کو، میں کروں، لیڈر ایک ہوتا ہے۔ تو میرا نقطہ یہ ہے کہ اب آپ ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں، لیکن آپ ظاہر ہے آپ پالیٹکس میں نہیں ہیں، یا آپ حکومتی عہدے پہ تو نہیں بیٹھے نا، اس سینس میں، حالانکہ آپ خاص آدمی ہیں، لیکن اس سینس میں آپ عام آدمی ہیں، بالکل، کہ آپ کے پاس کوئی ریاستی عہدہ نہیں ہے۔ تو آپ اور آپ جیسے کروڑوں پاکستانی، دیکھیں 25 کروڑ یا 24، اس چند 100 کو نکال کے باقی تو سارے وہ لوگ ہیں جو اصل میں تو آپ وارث ہیں نا اس ملک کے، ہم تو کیئر ٹیکر ہیں نا، ہم تو ذمہ دار ہیں، ہم نے تو اس کو چلانا ہے اپنے لیول پہ۔ اب نقطہ میرا یہ ہے کہ ماضی میں جس طرح ہندوستان میں ہوتا تھا پری ہسٹورین ڈیز میں، اور اس کے بعد جب مسلمان آئے اس میں بھی ہوتا رہا، مسلم دنیا میں بھی ہوتا رہا، آپس میں بھی کرتے رہے کہ ایک بادشاہ آ رہا ہے دوسرے کو گرا رہا ہے، وہ آ رہا ہے وہ بیٹا باپ کو مار رہا ہے، وہ دارا شکو کی آنکھیں، وہ مغل سلطنت میں آپ دیکھا ہوگا اس کی ہسٹری اگر آپ نے کبھی پڑھی ہو تو باقاعدہ جو لاہور قلعہ ہے وہاں پہ ایک شہزادہ کی اس کو اندھا کیا گیا اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا گیا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ اقتدار کی لڑائی تھی۔ اب انٹرسٹ آپ کا ہے، ملک آپ کا ہے، مقابلہ تو صرف یہ ہے کہ علی محمد کی جماعت یا نون لیگ کی جماعت یا پیپلز پارٹی کی جماعت اچھا سرو کر سکتی ہے کہ نہیں۔
یہ خدمت کو اقتدار کی لڑائی کس نے بنایا؟ یہ جب ہم آپس میں اقتدار کی لڑائی میں پڑتے ہیں نقصان پھر آپ کا ہوتا ہے، کیونکہ ہم وہی ہو رہا ہے، تو اقتدار کی لڑائی بنا وہی ہو رہا ہے. میں اس یہاں پہ وقت سے عمران خان یہی صاحب کا اپنے نقطہ ابتدائی آتا سے ہے. لے کے اب تک یہی بات اٹھا رہا ہوں بار بار کہ یہاں پہ نقصان عمران عام خان شریک صاحب کا ہے. نقطہ آتا ہے. دیکھیے یہاں پہ ہمارا نقطہ آتا ہے، یہاں پہ عمران خان صاحب کا نقطہ آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ جس کا مینڈیٹ ہے اس کو کرنے دو. دیکھیں عوام، آپ وارث ہیں نا، آپ نے کسی کو ووٹ دے دیا، اب کوئی اور کون ہوتا ہے. جس طرح آپ بچگزئی صاحب نے آج گفتگو کی ہے، اس میں سے کچھ باتیں کافی ویلڈ ہیں کہ کسی ادارے کا یا کسی نان پولیٹیکل اینٹیٹی کا یا کسی پولیٹیکل اینٹیٹی کا، کسی بھی اینٹیٹی کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس مینڈیٹ میں انٹرفیئر کرے جو مینڈیٹ عوام نے دیا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اچکزئی صاحب، جب تک اس علی محمد خان صاحب اچکزئی صاحب اسی تقریر میں ایک اور بات بھی کر رہے ہیں. علی محمد خان صاحب اچکزئی صاحب اسی تقریر میں ایک اور بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تینوں بڑی جماعتوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا. یہ بات حسن اقبال بھی کر رہے ہیں، یہ مفتاح اسماعیل بھی کچھ دیر پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ رہے لیکن کچھ بیسک پیرامیٹرز کے لیے کہ ملک کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے. میں قومی حکومت کی بات نہیں کر رہا جو آپ نے اپنے پہلے جواب میں کہا. اگر ملک کی خاطر کچھ بیسک میئرز کے لیے اگر بڑی سٹیک ہولڈرز مل بیٹھیں تو کیا پی ٹی آئی تیار ہوگی ملک کی خاطر کسی ڈائیلاگ کا حصہ بننے میں؟ میرے بھائی یہ بات یہ لوگ اب کر رہے ہوں گے. میں جیل سے جب سے نکلا ہوں میں نے یہ بات کی ہے کہ ملک کو سیاسی انتقام کی نہیں، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. اور جب 2 ہفتے پہلے میں عمران خان صاحب سے جیل میں ملا اور میرے ساتھ ہمارے 2 محترم اور دوست بھی تھے، آپ محترم حامد ڈوگر صاحب اور محترم سردار لطیف کوسا صاحب. عمران خان صاحب نے کیا بات کی؟ عمران خان صاحب نے، دیکھیں میں جب گیا ہوں میں اپنے لیے کوئی عہدہ تو لے کے نہیں آیا. میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو عمران خان کے پاس جا کے اپنے لیے عہدے لے کے آتا ہے. میں پارٹی کی بات کرتا ہوں، میں ملک کی بات کرتا ہوں، میں اپنے لیڈر کی بات کرتا ہوں. خان صاحب نے وہاں جو بات کی میں نے قوم کے سامنے رکھی. فتح مکہ ماڈل کی بات عمران خان صاحب نے کی کہ میں ذاتی انتقام پہ بلیو نہیں کرتا. ہم جب پاور میں آئیں گے ہم سیاسی انتقام نہیں لیں گے، ہم فتح مکہ ماڈل پہ جائیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا کہ وہ امت کو لے کے گئے، ہم اپنی قوم کو آگے لے کے جائیں گے. یہاں پہ پھر عمران خان صاحب نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی. یہ بڑی بات ہے، اس کو کوئی نہیں، کیوں نہیں اس باتوں کو آگے لے کے جاتا؟ خان صاحب نے کہا کہ دیکھو ہم نے تو نہیں لیکن غیر مسلموں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کیا. نیلسن منڈیلا نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کی، ملک کو آگے لے کے چلا گیا. تو یہ بات آج سے 5 مہینے پہلے میں کر چکا ہوں. ابھی خان صاحب اس میں بہت آگے کی بھی بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے دیکھیے کہ ہم 3 یا 4 یا 5 بڑی جماعتوں کو بیٹھ کے بات کرنے میں کوئی امر مانی نہیں ہے. ہمارا صرف اس میں ایک نقطہ ہے، ہم ان کے ساتھ حکومت میں نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ they are part of the problem, they are part of the solution. ان کی وجہ سے ملک اس نہج پہ پہنچا ہے. لیکن اگر ہم نے کسی نقطے پہ بات کرنی نہیں ہے، دیکھیں بیٹھ کے آپ ایک ایشو پہ بات کرتے ہیں، جیسے ابھی یہ داندلی کا ہے، فارم 45-47 کا ہے. میں نے رانا صاحب کی بات سنی ہے، میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. فارم 47 is a product of فارم 45. obviously وہاں سے بنتا ہے. فارم 45 میں جتنے آپ کی پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ آتا ہے اسی سے فارم 47 بنتا ہے. Exactly. لیکن فارم 47 اگر ریپرزینٹ کرتا ہے ان ووٹس کو جو فارم 45 پہ ہیں، کیونکہ ووٹس کوئی نہیں ہے، وہ وہی ہے جو رپورٹ گراؤنڈ رپورٹ آتی ہے. یہاں سے اس پولنگ اسٹیشن سے اس سے یہاں سے 200 پولنگ اسٹیشن سے یہ فارم 45 آگے. فارم 47 میں صرف آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کو ایڈ کر دیا تو یہ آپ نے ایکچوئل فارم 47 دکھا دیا. اب نقطہ یہ ہے اس پہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے یا نہیں؟ اس پہ ہونی چاہیے بات. اس پہ اگر بات نہیں ہوگی تو پھر پارلیمنٹ کا کوئی بالکل کیجئے، اور امید ہے بات ہو بھی ان معاملات کے اوپر جو تصفیہ طلب ہیں. میں ذرا 2 اور مزید مدعے رہ گئے ہیں، وہ اس پہ بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. ایک یہ بتائیے، حامد خان صاحب جب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخاب ہو رہے تھے وہاں کچھ صحافیوں کی ان سے بات ہوئی. IMF کو جو خط لکھا ہے اس کے اوپر ان تحفظات تھے کہ یہ یوں نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ IMF کو خط جو لکھا گیا اس سے نقصان زیادہ ہوگا، ملک کی جو مفاد ہے یا تاثر ہے وہ زیادہ گدلا ہوگا؟ میں ایک آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں. صرف ایک نقطہ میں رکھنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے ہماری نوجوان نسل ہمیں دیکھ رہی ہے. اسٹوڈنٹس، آج کا بچہ نہیں رہا ماشاءاللہ، وہ بہت سمجھدار ہے. خاص کر ہماری وہ یوتھ جو میٹرک کر کے FSC یا سینئر کیمبرج کر رہی ہے، لاء پڑھ رہی ہے، بزنس پڑھ رہی ہے، وہ انہوں نے آرمی میں جانا ہے، انہوں نے CSS کرنا ہے، وہ سارا میں دیکھ رہے ہیں، فورن آکسفورڈ کیمبرج وغیرہ میں پڑھنے جانا ہے، پاکستان میں انہوں نے کچھ سرو کرنا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کر کے رہے ہیں. میں نے صبح یہ بات کی کہ کل جب ہم لوگوں نے اوتھ لیا ہے قومی اسمبلی میں، اللہ کے 99 ناموں کے نیچے
100 के करीब मेंबर वो हैं जिनके फॉर्म 47 फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं है। अच्छा, अब ये सही है या गलत है, लेकिन क्वेश्चन मार्क आ गया। 100 के करीब लोग हल्फ ले रहे हैं जो कि क्वेश्चन मार्क है। आप मुझे बताएं अल्लाह के 199 नामों के नीचे हम क्या मैसेज अपनी यूथ को दे रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है। अब जरा वक्त खत्म है, मैं चाह रहा हूं उस मुद्दे पे भी आ जाएं। तरफ आता हूं। देखिए उसमें वो बड़ा क्लियर कट है, बड़ा क्लियर कट है उसमें। एक तो कोई फिक्र परेशानी की बात नहीं, दूसरी बात यह है कि ये मैं क्लियर कर दूं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो किसी मुखालिफ जमात के लोगों पे मैंने कभी गद्दारी की फिक्र नहीं लगाया। मैं आज भी ये कहता हूं, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, ये बिलावल साहब, मौलाना फजल रहमान, एमल वली खान, ये सारे जितने भी MQM के लीडरशिप, अशरफ साहब, सारे मुहब्ब वतन है। बहुत अच्छी बात आपने की। किसकी पॉलिसी की फर्क सिर्फ यह है कि किसकी पॉलिसी क्या है, वो कैसे मामलात को देखता है और उसका वे फॉरवर्ड क्या है। हमारा वे फॉरवर्ड कुछ और होगा, उनका कुछ और होगा, मकसद पाकिस्तान है। खान साहब ने ये बात की कि वो जब प्राइम मिनिस्टर थे तो जब हम IMF में अमरे मजबूरी गए, क्योंकि हम इन लोगों की मिस गवर्नेंस की वजह से गए थे, वरना IMF में कौन जाके कर्जे लेता है। तो उन्होंने हमसे एश्योरेंस मांगी कि हम IMF प्रोग्राम तो आपको देते हैं खान साहब से, लेकिन खान साहब से पूछा गया एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ शख्सियत नहीं, एज अ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर क्या आप एश्योर करते हैं कि आपके नीचे जब इलेक्शन होगा वो फ्री एंड फेयर होगा? आप मुझे बताएं, आप मेरे छोटे भाई हैं, एज अ प्राइम मिनिस्टर को क्या कहना चाहिए? एश्योरेंस देनी चाहिए थी कि नहीं? चलिए, अगर उनकी शर्त थी कि आप हमारे साथ एक प्रोग्राम में जा रहे हैं, आप हमें एश्योरेंस, उन्होंने एश्योरेंस दी। उन्होंने इस खत में सिर्फ उस एश्योरेंस का हवाला दिया है कि हमसे तो आपने एश्योरेंस ली, लेकिन हमें ठीक। अली मोहम्मद खान साहब, इंशाल्लाह फिर तफसील से इस मुद्दे पे बात होगी, और बिलखुसूस मेरा फोकस ये रहेगा कि हम सियासी शोर शराबे और क्रॉस टॉक की बजाय, मल्टीपल गेस्ट की बजाय बामानी बात हो सके, जो कि आपसे हमेशा हुई है। अगली नशिस्त में आपको दोबारा ज़हमत देंगे। नाज़रीन, आज के लिए डायरेक्ट लाइन में इतना ही। मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।